الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعه واعوانه وانصاره عدد كل ذرة الف الف مرة من يومنا هذا الى يوم الدين. سامعین محترم، قربانی کے جانور خریدنے کا سیزن چل رہا ہے اور میری طبیعیت بھی انتہائی ناساز اور 10 رمضان کو تقریباً خطرناک ایکسیڈنٹ میں اللہ پاک نے مجھے بچایا، لیکن ہاتھ میرا کافی حد تک ناکارہ ہو چکا ہے. اس وجہ سے میں اپنی مسجد میں نماز پڑھانے بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن کئی ساتھیوں نے کہا کہ اس حوالے سے ویڈیو نہ تو کم سے کم آپ آڈیو بیان جاری فرمائیں، ریکارڈ فرمائیں، تو پھر ہم اسے سیٹ کر لیں گے. بہرحال اللہ ان کی بھی جذبے کو قبول فرمائے، میری خدمات کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے، دعا فرمائے اللہ صحت عطا فرمائے. قربانی کے متعلق مسئلے مسائل انشاءاللہ ترتیب سے بیان کیے جائیں گے اگر صحت نے مکمل طور پر اجازت دی تو، لیکن فی الحال قربانی کی فضیلت اور اہمیت پر مختصر عرض کرتا چلوں کہ قربانی پہلے بھی ہر امت میں ہوتی آئی ہے، لیکن جو طریقہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے نا، بہت اہم ہے اور بہت یادگار سلسلہ ہے. یہ چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، جیسا کہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور ابن ماجہ میں کتاب الضحی میں ان کا تفصیل سے یہ روایت رقم ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ جو ہم قربانی وغیرہ کرتے ہیں اس کی اصلیت کیا ہے؟ کیسے شروع ہوئی؟ کہاں سے شروع ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ چلو یہ تو سنت ہے، قربان جائیے صحابہ کرام پر دیکھیں، ایک ایک بات کی کھال اتار کر پوچھ کر ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی. اور ایک لعنتی کذاب مرزا جہنمی، جس کو جہنمی کہنا چاہیے، وہ صحابہ کا بدترین گستاخ، اور افسوس کے ساتھ مسلمان ہمارے اس کے فالورز بنتے جا رہے ہیں. اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے. صحابہ نے ہر بات پوچھی. جیسے رمضان میں ایک مختصر سی آپ کو صرف بتاتا چلوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو. تو ایک دم صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ہم میں تو ہر کسی کو اتنی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام، انہیں تو گنجائش نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے بکرا تلیں، مرغی تلیں اور سجیاں کھلائیں. تو حضور علیہ السلام کو عرض کیا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو یہ تھوڑی گنجائش ہے کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کر. صحابہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ پیٹ بھر کر، ایک گھونٹ لسی پلا دو، وہ نہ ہو پانی پلا دو، اس پر بھی اللہ یہ ثواب عطا کرے گا. تو اب دیکھیں، اگر یہ سوال صحابہ نہ پوچھتے، آج تک یہ الجھن رہتی کہ بھائی اگر طاہر مکی گھر میں روٹی بنا رہا ہے، وہی روٹی باہر روزے دار کو کھلائے گا تو ثواب ملے گا، ورنہ تو نہیں ملے گا. لیکن صحابہ نے اس بال کی کھال اتار کر کس طریقے سے ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا. تو یہاں پر بھی صحابہ نے کہا رسول اللہ، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. تو سبحان اللہ، اس پر بھی صحابہ نے سوال کر دیا. بال تو ہوتا ہے بکری کو، ہاں جی، گائے کو، بھینس کو. تو کہا کہ یا رسول اللہ، اون میں اون منا یہ ڈمبوں کو، بھیڑوں کو جو ہوتی ہے یہ اون کہلاتی ہے نا، یعنی 100 ادھر 4000 بال، ادھر ایک گچھا صرف اون کا نکال لیا جائے تو وہ بھی 10,000 بن جاتے ہیں. تو کہا کہ یا رسول اللہ، اون میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ہر مال کے بدلے ایک نیکی ہے، بھلے وہ اون ہو یا جناب بکری اور بیل اور بھینس کے بال ہو. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے.
کہ آدمی قربانی کرنے والا وہ یہ ثواب گنتا رہے، ایک بکری ذبح کرنے والا گنتا رہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، بعد نہیں ختم ہو سکتے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے یعنی 10-11 قربان، ان دنوں میں قربانی کے ایام میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، میں انہیں شیطان لوگ کہتا ہوں جو اس پر ہمارے اسلام پر اس طریقے پر حملہ کرتے ہیں، میں انہیں قادیانی بھی کہہ سکتا ہوں۔ وہ بھائی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، قربانی کے پیسے فلسطین بھجوا دو، قربانی کے پیسے کشمیر بھجوا دو، اور تو قربانی کر رہا ہے، تیرے برابر میں بیوہ عورت بیٹھی ہوئی اس کو پیسے دے دے۔ ان بے غیرتوں کو میں پیار سے سمجھانا چاہتا ہوں، پیار سے سمجھانا نہیں چاہیے، جوتے لگا کر ان کا منہ کالا کر کے سمجھانا چاہیے کہ یہ تو مجھے کہہ رہا ہے، لیکن پاکستانی حکومت کو کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم والی بال کے پیسے، ہاں جی، اور سینٹ پر لگائے گئے پیسے، اور جناب عالی یہ آپ کے جو اسمبلی میں لگائے گئے پیسے، یہ تمام پیسے فلسطین کیوں نہیں بھجوا رہے ہیں؟ یہ تمام پیسے بیواؤں پر کیوں نہیں خرچ کر رہے ہیں؟ یہ تمام پیسے جو ہے وہ غریب و مسکینوں پر کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ یہ شیطانی سوال ہے، صرف ایک عبادت، کیونکہ یہ صرف گوشت کھانا، اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا نا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جو قربانی تم کرتے ہو یہ یاد رکھ لو کہ اللہ پاک ہے کھانے سے، اللہ کو نہ تمہارا قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے نہ تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت، وہ تو پاک ہے، اللہ پاک کھانے پینے سے کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ حکم کی تکمیل، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں پورا کرنا ہے، بھلے میرے گھر کے میں کروڑ پتی ہوں لیکن میرے گھر کا وہ جدا بات ہے، قربانی پر اٹیک نہ کر۔ یوں تو کہہ سکتے ہو کہ تو کروڑ پتی ہے، تو کھرب پتی ہے، تو برابر میں بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، تو 10 اونٹ قربان کر، ٹھیک ہے، پھر 10 اونٹ قربان کرنے کے بعد 2 کروڑ روپے تو بیوہ کو بھی دے دے، 2 لاکھ بیوہ۔ اس پر اٹیک کر کے کیوں تو کہتا ہے کہ قربانی نہ کر، اور قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، تیرے برابر میں بیوہ بیٹھی ہوئی، تیرے برابر میں یتیم بچے بیٹھے ہوئے، اس کا مقصد ہے تو شیطان ہے، تو یہودی ہی، تو قادیانی ہے، کہ تو مسلمان کو ایک اہم فرض سے روک رہا ہے، اہم فرض سے، اور یہ شیطان کل کلا کو یہ بھی کہیں گے کیا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نماز کی جگہ تم خیرات کر دو۔ نہیں، نماز کا حکم فجر کی نماز ہے نا، اس کے بدلے میں ایک آدمی 1 کھرب ڈالر، ارب بدم ڈالر خیرات کر دے تو وہ خیرات اس کی جدا مقبول ہو نہ ہو اللہ کو علم ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے کے جوتے اس کو پھر بھی لگیں گے۔ یہی حکم ہے۔ ایک آدمی اگر جس پر قربانی فرض ہے، وہ آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کس پر قربانی اور کس طریقے سے فرض ہے۔ اگر وہ شخص قربانی نہیں کرتا اور وہ پیسے قربانی کے 40,000 کی بکری ہے، 40,000 کسی غریب آدمی کو دے دیتا ہے، جوتے اس کو پھر بھی پڑیں گے۔ ہاں، اگر یہ مالدار ہے اور 40,000 کی بکری لے لی، اللہ اس کو توفیق دے، اس کو ترغیب دو کہ 20,000 روپے تو برابر میں گھر تیرا ہے، بیوہ کا، تیری غریب پڑوسی ہیں، ان کو بھی دے دے، ان کا بھی حق ہے۔ لیکن قربانی پر اٹیک کر کے ادھر کہنا، یہ دجالیت ہے، یہ شیطانیت ہے، قادیانیت ہے، اس سے بچے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ سمجھے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں اپنے سینگ، بال، کھر جو ہوتے ہیں اس کے، وہ بھی لے کر حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کا جانور جس کو ذبح کرتے ہو تم لوگ، حضور علیہ السلام نے فرمایا زمین پر اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ پاک قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے مومنوں خوش دلی سے قربانی کیا کرو، ترمذی کے الفاظ ہیں، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ان دجالوں کی باتوں میں آ کر پریشان ہو کر کہ یار اب نہیں کریں گے تو ناک کٹے گی، یہ بھی شیطانی ہے، ناک کٹے گی نہیں ہے، پیسے تو کرو۔ ایک اور روایت دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، فاطمہ اٹھو
اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دیکھو صدقہ کرنے پر پچھلے گناہ کے بخش جانے کی ضمانت نہیں ہے، اللہ پاک بخش دے، اور اس صدقے میں، صدقے کے بدلے میں تجھے 10 روپے صدقہ دیا، اللہ پاک تجھے دنیا میں 20 روپے دے دے گا، قیامت میں وہ صدقہ تولا جائے گا۔ لیکن بخشنے کا وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ کو کہ جاؤ، جا کر جانور کو لے کر آؤ اور پہلا قطرہ گرنے سے تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کیا رسول اللہ یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا سارے اور تمام مسلمانوں کے لیے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمانوں کے لیے، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں وسعت ہو قربانی نہ کرے، وسعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، وہ قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب ہی نہ جائے، یعنی اس کو عید کی نماز پڑھنے پر عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو مالدار ہے جس پر قربانی واجب ہے اور قربانی نہیں کرے، یہ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت مذکور ہے کہ اگر قربانی اس پر واجب ہے نہیں کر رہا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں آئے، اللہ معاف فرمائے کر سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں، قربانی بھی نہیں کرتے، تو سب سے پہلے عیدگاہ میں وہی آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا 10 سال حضور علیہ السلام مدینے میں مقیم رہے، ہر سال قربانی فرمائی، ہر سال۔ یہ ان بے غیرتوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ قربانی، حضرت حضور علیہ السلام کا غلام بلال غریب نہیں تھا، حضرت ابو ہریرہ غریب نہیں تھا، اتنا غریب کہ 10 دن تک کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ بات کیوں نہیں نوٹ فرمائی جو تو بکواس کرتا ہے کہ تیرا غریب ہے، تیرا وہ ہے، تو پیسے اس کو دے دے اور تو قربانی کر رہا ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، اس کو سمجھو، عبادت ہے، عبادت کچھ بھی ہو جائے وہ کرنی ہے۔ نماز ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تب بھی پڑھنی ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے تب بھی پڑھنا ہے، آنکھ نکل گئی تب بھی پڑھنی ہے، اور جب تک ہوش ہے تب بھی پڑھنی ہے نماز۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر آدمی بیمار ہے چلو 4 کروڑ روپے دے دیا فجر کی نماز معاف، ایک روزے کے بدلے میں 4 کروڑ روپے دے دیا رمضان کے روزے معاف، ایسے تھوڑی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 10 سال مدینے اور آگے سنیں، ایک اور آپ کو بات بتاؤں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام ہر سال قربانی کرنا حضور علیہ السلام کا یہ امت کے لیے فضیلت اور اس کی اہمیت دلانے کے لیے یہی چیز کافی تھی، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے بڑے سینگوں والے 2 مینڈھوں کی قربانیاں حضور علیہ السلام ہر سال کرتے تھے، اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ کر دباتے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح فرماتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قربانی کی اہمیت اور اس کام کی اہمیت کتنی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے وہ عمل کر رہے ہیں، اور تو آج کل کا جاہل بے غیرت ہو کر کہتا ہے کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے اور تمہیں تو غریب اور مسکینوں کو دے دینا چاہیے۔ یہ قادیانی بکواسات ہیں۔ قربانی کے عمل کی آپ دیکھیں اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں بتاؤں 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے۔ 100 اونٹ۔ اب اس وقت غریب نہیں تھے، ان بے غیرتوں سے پوچھو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر غریب صحابہ، ہمارے پاک صحابہ، محفوظ صحابہ، اہل بیت کتنے غریب تھے۔ حضور علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، 100 اونٹوں کی، جن میں سے روایت کے اندر آتا ہے کہ 63 اونٹ تو حضور علیہ السلام نے خود ذبح کیے، اور باقی کے لیے حضرت علی کو فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، باقی کو حضرت علی کے لیے فرمایا کہ 63 اونٹ میں نے ذبح کر دیا، اب تم کرو۔ 100 اونٹ حضور علیہ السلام نے قربان فرمائے ہیں۔ تو
قربانی مختصر بات یہ سمجھ لیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے صاحب نصاب بنایا ہے وہ اس فضیلت سے ضائع نہ جائے، اس کے ایام ضائع نہ جائیں اور فضیلت سے بچے نہ، یہ فضیلت حاصل کر کے رہے، قربانی کر لے۔ اب مختصر یہ سمجھ لیں کہ قربانی واجب کس پر ہے۔ اس کے لیے میں صرف اور صرف جامعہ اسلامیہ بلوری ٹاؤن کے جو اساتذہ میرے ہیں ان کا جو فتویٰ ہے نا وہی بہتر ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ میں نے کافی عرصہ پہلے اس کا مطالعہ کیا تھا کہ قربانی واجب ہونے کا جو نصاب ہے وہ یہی ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے، یعنی مسلمان کا عاقل بالغ ہونا، مسافر پر نہیں ہے، اپنے گھر میں ہونا، مسلمان مرد یا عورت اس کی ملکیت میں قربانی کے دنوں میں قرض کی رقم نکالنے کے بعد 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر ہو جائے، یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہو، یا ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد اور ایسی عورت پر قربانی واجب ہے۔ اب سمجھے، پہلے تو 52.5 تولہ چاندی کتنے کی بنتی ہے وہ پوچھیں گے کسی سے بھی۔ اچھا، قربانی کے لیے زکوٰۃ کی طرح سال کا گزرنا واجب نہیں۔ ویسے تو جیسے مثال کے طور پر مجھے یکم محرم کو 52.5 تولہ چاندی مل گئی، میں نے رکھ لی، اب اس پر 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ سال گزر جائے اور اگلے یکم محرم پر 52.5 تولہ چاندی میرے پاس پڑی ہوئی ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اگر 29 ذی الحجہ یا 28 ذی الحجہ کو یہ چاندی میں بیچ دیتا ہوں اب زکوٰۃ واجب نہیں ہے، سال سے ایک دن پہلے میں یعنی صاحب نصاب کی حیثیت سے ہٹ گیا۔ لیکن قربانی پر سال گزرنا واجب نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے کیا شرط ہے کہ یہ ان 3 دنوں کے اندر 10، 11، 12 کی سورج غروب ہونے سے پہلے اگر یہ ملکیت آ جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس آ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب زکوٰۃ واجب اپنا قربانی واجب ہو جائے گی، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے بس۔ اللہ اکبر۔ باقی قربانی کے کچھ مسائل کہ کس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کس کی نہیں، اور کون سا جانور عیب دار کہلا سکتا ہے کون سا نہیں، یہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قربانی کرنے کی اور قربانی کے احکامات پورے کرنے کی، اور اصل قربانی ہے اسلام کی خاطر جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔